بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی فصل نمبر 1 ہے کتاب کی ترتیب کے مطابق، جس کا عنوان ہے کلمہ اور کلام، اور ہماری سیریز کا آج لیسن نمبر 6 ہے، سبق نمبر 6۔ نقشے کی ترتیب کے مطابق، جیسا کہ گزشتہ بھی ہم نے نقشہ ریوائز کیا تھا، آج کے سبق میں ہم جملہ خبریہ کی 2 قسمیں اسمیہ اور فعلیہ پڑھیں گے۔ جملہ خبریہ کی اقسام۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، اور نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ یہ 2 قسمیں ہیں جملہ خبریہ کی۔ جملہ اسمیہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ اسم سے شروع ہوگا، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، یعنی جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، پہلا حصہ جو ہے وہ اسم ہونا چاہیے۔ اور اس کے برعکس جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہوگا، نام سے ظاہر ہے، جس کا پہلا حصہ فعل ہوگا اور دوسرا حصہ اسم ہوگا، لازمی طور پہ دوسرا حصہ اسم ہوگا۔ جبکہ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ پہلا حصہ اسم ہوگا، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو خواہ فعل ہو۔ اب دونوں میں فرق دیکھیے، یہ ڈیفینیشن ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، جیسے زید عالم، زید علیمہ۔ اب دیکھیے کہ زید اسم ہے، پہلا حصہ اسم ہے، اور عالم بھی اسم ہے، پہلا حصہ بھی اسم ہے، دوسرا بھی اسم ہے۔ اس میں دیکھیے زید اسم ہے اور جبکہ دوسرا حصہ علیمہ فعل ہے۔ تو پہلا حصہ اسم ہوگا، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو جائے یا فعل ہو جائے، ڈز ناٹ میٹر۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا کہ اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں۔ زید پہلا حصہ اسم ہے، یہ مبتدا بنے گا، دوسرا حصہ خبر ہے کیونکہ وہ پہلے حصے کی خبر دے رہا ہے۔ مبتدا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے، خبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مبتدا کے حال کی خبر دیتا ہے۔ تو مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور ادھر دیکھیے گا، وہ جملہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو جبکہ دوسرا حصہ اسم ہو، جیسے علیم زید سمع بکر۔ اس میں آپ دیکھیے عالمہ فعل اور زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمع فعل، بکر فاعل، اور فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ خبریہ، فعلیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جملہ فعلیہ ہے، پہلا حصہ فعل ہے۔ خبریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی خبر بیان کی جا رہی ہے، اور جملہ خبریہ کی قسموں میں سے ہے۔ ادھر دیکھیے، جملہ خبریہ کی قسموں میں سے ہے، اس لیے اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا پہلا حصہ اسم ہوتا ہے، اس لیے اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں کیونکہ خبریہ کی قسم ہے۔ یہ ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف، ان کی اقسام اور ان دونوں میں فرق مثالوں کے ساتھ۔ اب اسی سے متعلقہ ایک اور چیز ہے کہ مسند اور مسند الیہ کیسے کہتے ہیں۔ دو نام ہیں، مسند اور مسند الیہ، یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ مسند، اس کا مطلب ہے کہ جس کا تعلق کسی کے ساتھ جوڑا جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ مسند وہ اسم ہے کہ جس کا تعلق، اسم نہیں کیے، کلمہ کہہ لیجئے، مسند وہ کلمہ جس کا تعلق کسی کے ساتھ جوڑا جائے، جس کی نسبت کسی کی طرف کی جائے، اس کو مسند کہتے ہیں۔ اور مسند الیہ وہ کلمہ جس کی طرف کسی کی نسبت کی جائے یا جس کے ساتھ کسی کا تعلق بنایا جائے۔ دونوں میں فرق نوٹ کیجئے گا۔ مسند وہ کلمہ کہ جس کا تعلق کسی کے ساتھ بنایا جائے، اور مسند الیہ وہ کلمہ کہ جس کے ساتھ کسی کا تعلق بنایا جائے۔ ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ مسند وہ کلمہ جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں،
یا آپ ان ادر ورڈز کہہ لیں جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ جوڑیں، اور مسند الیہ وہ کلمہ جس کی طرف کسی کی نسبت کریں یا جس کے ساتھ کسی کا تعلق جوڑا جائے۔ تو آپ مثال سے سمجھ لیجیے، جیسے یہ زید عالم، اس میں عالم مسند ہے، عالم مسند ہے کیونکہ اس کا تعلق زید کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس لیے عالم کیا ہے؟ مسند ہے۔ اور زید مسند الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے، اس میں عالمہ مسند ہے کیونکہ اس کا تعلق زید کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور زید مسند الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ تعلق جو ہے جوڑا جا رہا ہے۔ تو مسند اور مسند الیہ میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک اور بات، مسند کو خبر کہتے ہیں کیونکہ یہ مسند الیہ کی حالت کی خبر دیتا ہے، جبکہ مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں کیونکہ اس سے ہی جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے، زید مبتدا، عالم خبر۔ زید مبتدا ہے اور ساتھ میں مسند الیہ ہے، عالم خبر ہے ساتھ میں مسند ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آخری چیز اس کے اندر نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے کہ فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی فعل کو کسی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نا، کوئی کام ہے تو اس کا تعلق کسی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، اس لیے فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، جبکہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند اور نہ مسند الیہ۔ اب آپ یہ سٹیٹمنٹس نوٹ کر لیجئے، اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، کبھی مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ 3 میں نہ 13 میں، حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ زید عالم، زید اسم ہے، عالم اس کی جو ہے وہ خبر ہے، اور دونوں مبتدا اور خبر بن رہے ہیں۔ زید عالمہ بھی اس میں ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا حصہ اس فعل ہو، دوسرا حصہ اسم ہو، عالمہ زید سامع بکر۔ اب دوسری چیز اس میں ہم نے جو پڑھی، مسند اور مسند الیہ، دونوں کی ڈیفینیشن اور دونوں میں فرق مثالوں کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، حرف نہ مسند اور نہ مسند الیہ۔ اب آخر میں چونکہ اس چیپٹر کے اینڈ پہ مصنف نے، صاحب کتاب نے کچھ ترکیبیں رکھی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جو کتاب میں اس چیپٹر کے اس مضمون کے آخر میں انہوں نے دی ہیں، ان کی ترکیبیں کرنی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جملہ فعلیہ خبریہ کی ترکیبیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ الطعام مبتدا ہے، اسم ہے، حاضر خبر ہے۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ فعلیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے کیونکہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے کیونکہ اس کا پہلا حصہ اسم ہے، دوسرا حصہ بھی اسم ہے، جملہ اسمیہ ہوا۔ دوسرے نمبر پہ الماء بارد، الماء مبتدا، بارد خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اس لیے کہ اسمیہ اس لیے ہے کہ پہلا حصہ اسم ہے۔ الانسان حاکم، انسان مبتدا، حاکم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جلس زید، جلس فعل ہے، زید فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کیونکہ پہلا حصہ فعل ہے۔ ذہب فعل، امر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کیونکہ پہلا حصہ فعل ہے۔ شریبت فعل، ہند فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، پہلا حصہ فعل ہے۔ اکل خالد بھی اسی طرح، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نصر بکر فعل، بکر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں کچھ مثالیں انہوں نے
جملہ اسمیہ کی دی ہیں اور کچھ مثالیں انہوں نے جملہ فعلیہ کی دی ہیں۔ ترکیب کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نشان لگا لیں فعل بکرون فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے چل کے لمبی ترکیبیں آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ آپ نے جملہ بنانا ہو تو اسم پلس اسم از اکول ٹو جملہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسم پلس فعل جملہ بن سکتا ہے، جبکہ فعل پلس فعل جملہ نہیں بنتا۔ فعل جیسے ذہب فعل ہے، ذہب اکل، ذہب اکل یہ جملہ نہیں بنتا، اس کے ساتھ آپ کو کوئی اسم لگانا پڑے گا۔ اسی طرح حرف پلس حرف جملہ نہیں بنتا۔ جملہ بننے کی صرف اور صرف یہ دو سچویشنز ہیں جن میں جملہ بن سکتا ہے کہ اسم پلس اسم، دو اسم اکٹھے ہوں جیسے یہ ہے، اب دیکھیے یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم، یہ بھی اسم، یہ بھی دونوں اسم ہے، جملہ بنا ہوا ہے۔ اسم پلس اسم جملہ بنتا ہے۔ اسم پلس فعل جملہ بنتا ہے، جیسے یہ فعل ہے اور اسم ہے، اسم اور فعل دونوں ملے ہوئے ہیں، یہ بھی اسم ہے اور فعل، اسم اور فعل دونوں ملے ہوئے ہیں، تو جملہ بنانے کی یہ سچویشنز ہوتی ہیں دو، ان دو سچویشن میں جملہ نہیں بنتا۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا جملہ خبریہ کی دو قسمیں، اسمیہ فعلیہ، اور ساتھ میں مسند اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے، پھر کچھ ترکیبیں بھی کی۔ آج کی کلاس یہیں تک رکھیں گے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جملہ انشائیہ کی قسمیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔